ڈرو کہ علی اصغر عالمی ہو گیا ہے۔ یہ بیان حال ہی میں سعودی دارالحکومت ریاض کی امام محمد ابن سعود اسلامک یونیورسٹی میں منعقد ہونے والی کانفرنس کا ہے، جس کا عنوان تھا تاریخ عاشورہ میں تحریفات، جس میں اس کانفرنس کے شرکاء نے صدر بیانیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈرو کہ علی اصغر عالمی ہو گیا ہے۔ اس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ علی اصغر کے قصے کا دھیان رکھنا، یہ نقصان پہنچائے گا۔ فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی جس کا عنوان تھا جلدی کیجیے، ہمارے مقاصد کے برخلاف ایک طولانی اور دائمی جنریشن ماڈل کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ہالینڈ کے شہر لوڈین میں یونیورسٹی آف لوڈین میں ایک ریسرچ سینٹر کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام ہے علی اصغر شناسی، اور جس کا مقصد ہے عاشورائی کلچر کے فروغ سے مقابلہ۔ ہالینڈ ہی میں 3 انٹرنیشنل ٹریبیونلز میں عالمی یوم علی اصغر منانے پر پابندی کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ ہالینڈ کے شہر ہیگ میں واقع انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی اس عالمی یوم علی اصغر کو منانے پر پابندی کی درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں یہ موقف پیش کیا گیا ہے کہ اس یوم علی اصغر کے مراسم سے یورپی عوام کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، اس لیے اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ اسرائیل نے عبرانی اور عربی دونوں زبانوں میں متعدد جریدوں اور ویب سائٹس پر اس کے خلاف منظم کمپین چلانا شروع کر دی ہے۔ فرانس کے مختلف جریدوں میں عالمی یوم علی اصغر کے انعقاد کے خلاف 15 آرٹیکل فرانسیسی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ نیز ایک تحریری آرڈر بھی جاری کیا گیا ہے کہ یہ مجلس جو ننھے شیر خواروں کی منعقد کی جاتی ہے، یہ اب ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ اس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلتا ہے۔ فرانس میں ہی علی اصغر شناسی کے عنوان سے ایک کانفرنس منعقد کی گئی جس میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ آخر یہ علی اصغر کون ہے؟ کیا یہ قوم پاگل ہے کہ اپنے بچوں کو ہاتھوں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کر کے کہہ رہی ہے یا ابو الحسن یہ بچہ آپ پر قربان؟ آخر اس کا فلسفہ کیا ہے؟ انگلینڈ میں ایک ریسرچ ٹیم نے عالمی یوم علی اصغر پر تحقیق کی اور اس مراسم کو ان مذہبی مراسم کی فہرست میں شامل کیا ہے جو مسلمانوں کے دشمنوں کے اعتقادات کو روننے کا باعث بن سکتے ہیں۔ امریکہ میں شیطان پرستوں نے 3 جگہوں پر ریلیاں نکالی ہیں اور یوم علی اصغر کے انعقاد پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اٹلی میں گرجا گھروں نے بھی یوم علی اصغر کے انعقاد پر اعتراضات کیے ہیں۔ دشمن شدید طور پر اس عالمی یوم علی اصغر سے خوفزدہ ہو گیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں دشمن عالمی یوم علی اصغر کے مراسم سے اتنا خوفزدہ ہو گیا ہے؟ کیوں ننھے شیر خواروں سے اس قدر ہراساں ہو گئے ہیں کہ اسرائیل سے لے کر سعودی عرب، برطانیہ، فرانس، ہالینڈ، اٹلی، امریکہ، اس سب میں اس پر پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اس کے خلاف کانفرنسز منعقد کی جا رہی ہیں، مقالے لکھے جا رہے ہیں، عالمی عدالتوں میں درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں۔ اس سے مقابلے کے لیے ریسرچ ڈپارٹمنٹ تاسیس دیے جا رہے ہیں۔ یہ یوم علی اصغر ہے کیا؟ کب شروع ہوا؟ آئیے اس کے پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں۔ آج سے 14 سال قبل 2003 میں اسلامک جمہوری ایران کے دارالحکومت تہران میں اولین بار یوم علی اصغر کا انعقاد ہوا۔ اس کے اگلے سال 2004 میں مجمع جہانی علی اصغر کے زیر اہتمام ایران کے شہروں تہران، مشہد، مقدس اور قم المقدس میں، جبکہ عراق کے شہروں کربلا معلیٰ اور نجف اشرف میں اور بحرین کے شہروں میں یہ مراسم منعقد ہوئے۔ 2005 میں ایران کے 21 شہروں میں اور دنیا کے مختلف ممالک کے 54 شہروں میں یہ مراسم منعقد کیے گئے۔ 2006 میں ایران کے 21 شہروں میں اور دنیا کے مختلف ممالک کے 54 شہروں میں یہ مراسم منعقد کیے گئے۔ 2006 میں ایران کے 59 شہروں اور دنیا کے 400 مقامات میں یہ مراسم منعقد ہوئے۔ یہ سلسلہ تیزی کے ساتھ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 2017 میں مجمع جہانی حضرت علی اصغر کے سربراہ داؤد منافی پور کے مطابق عالمی یوم علی اصغر کے پروگرام ایران کے 4000 سے زیادہ مقامات پر اور دنیا کے 41 ممالک میں 2000 سے زیادہ مقامات پر منعقد ہوئے۔ عالمی یوم علی اصغر اپنی نوعیت کی ایک منفرد رسم عزاداری ہے جو ہر سال عالمی سطح پر ماہ محرم کے پہلے جمعہ مبارک میں برپا ہوتی ہے۔
جو کربلا میں شہید کیے گئے بچوں، خاص طور پر 6 ماہی حضرت علی اصغر ابن امام حسین علیہ السلام کی یاد میں منعقد کی جاتی ہے، جو اب عالمی میڈیا اور مختلف عالمی اداروں کی توجہ کا مرکز بھی بنی ہوئی ہے۔ اس رسم عزاداری کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مائیں اپنے شیر خوار اور نونہال بچوں کو حضرت علی اصغر علیہ السلام سے منسوب سبز اور سفید رنگ کے لباس پہنا کر اور پیشانیوں پر پٹیاں باندھ کر، جن پر عام طور پر یا صاحب الزماں اور جناب علی اصغر کا نام لکھا ہوتا ہے، شرکت کرتی ہیں اور اہل بیت طاہر سے اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتی ہیں۔ گویا اپنے وقت کے امام سے اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ اے امام زمان، میں اپنے بچے کو آپ کے انقلاب میں نصرت و مدد کے لیے نظر کر رہی ہوں، اور اس کو اپنے ظہور کے لیے جو قریب ہے انتخاب کیجیے اور حفاظت فرمائیں۔ آخر ان مراسم سے دشمن کو کیا خوف ہے؟ وہی خوف جو 61 ہجری میں میدان کربلا میں 6 ماہی حضرت علی اصغر سے یزیدی فوج کے سپہ سالار عمر سعد کو لاحق تھا۔ ننھے علی اصغر نے یزیدی فوج میں کوہرام برپا کر دیا تھا۔ جبھی عمر سعد نے حرملہ سے کہا کہ حسین کو کلام کو قطع کر دو، اور حرملہ نے انتہائی بھاری جانوروں کے شکار کرنے والے تیر سے حضرت علی اصغر کا حلقوم چھلنی کر دیا تھا۔ آج کے عمر سعد بھی اسی لیے خوفزدہ ہیں۔ ان کے علم میں ہے کہ ماں اور بیٹے کی محبت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محبت نہیں ہے۔ اب ایسا کیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو ہاتھوں پر اٹھا کر فدا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ماں کی محبت ایسی ہے کہ جو بھی بچے کو چاہیے وہ اسے چاہیے، جتنا چھوٹا ہو اتنا زیادہ پیارا ہوتا ہے، اپنی جان سے زیادہ عزیز۔ پر یہ قوم کی مائیں ہاتھوں پر چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کر کہہ رہی ہیں، یا حسین، یہ ہماری اولاد آپ کے علی اصغر پر فدا ہو۔ کہہ رہی ہیں کہ ہم حاضر ہیں یا امام زمانہ کہ اپنے علی اصغر کو آپ کے لیے فدا کر دیں، کہ ہماری گودوں میں آپ کے سپاہی پل رہے ہیں۔ مغرب کو حسین کے غم میں آنسو بہانے سے خطرہ نہیں، دشمن کو اس سے ڈر ہے کہ ہم امام حسین کی عزاداری سے کچھ ایسا نہ سیکھیں کہ امام زمانہ کی مدد کر پائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اے امام زمانہ، یہ مائیں جو اپنے نونہال بچوں کو اپنے گود میں اٹھائے استغاثہ بلند کر رہی ہیں، ان ماؤں کی اس فریاد سن لیجئے، ان بچوں کو اپنے لشکر میں شامل کیجئے اور جلد سے جلد ظہور فرمائیے۔ یا صاحب الزمان ادرکنی۔